السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل سکلز ود حافظ احمد کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چنانچہ اسے وہاں لے جا کر قتل کر دیا، خون شہیدہ رنگ لایا۔ امام علی مقام کی مکہ سے روانگی۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کا خط کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، جابر، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے علاوہ کئی اجل صحابہ کوفہ جانے سے روک رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی سے مشہور ہے کہ وہ آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، میں سب جانتا ہوں، مگر اس سفر میں ایک زبردست راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری مکہ میں ذبح ہو گئی اور اس کے ذبح ہونے سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہو گئی۔ اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ وہ میں ہی نہ بن جاؤں۔ نیز اب کوفہ سے امام مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی لکھ دیا ہے کہ جلدی تشریف لائیں، حالات ٹھیک ہیں۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا، منزلیں طے ہوتی گئی۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ مقام شوق پر آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم کی 18 سالہ بیٹی اس سفر میں امام حسین کے ساتھ۔ حضرت امام مسلم کی ایک صاحبزادی بھی تھی جس کی عمر 18 سال تھی۔ آج آپ دیر تک اس کا منہ تکتے رہے اور نہایت پیار فرماتے رہے، بار بار اپنا دست اقدس اس کے سر پر رکھتے۔ صاحبزادی نے عرض کیا، حضور آج آپ مجھے اس طرح پیار فرما رہے ہیں میں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہوں، آج مجھے اس طرح پیار فرما رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، کیا ابا جان شہید ہو گئے؟ یہ جملہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹی صبر کرو اور تم مجھے اپنا باپ سمجھو۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی کہ مگر گھوڑا آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ اس کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی نام اور بھی ہے؟ عرض کیا گیا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر! عرض کربلا، عرض کرب و بلا، یہی وہ مقام ہے جس کی بشارت دی گئی تھی۔ اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب راستے میں حر بن یزید ریاحی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کی پہلی تقریر فرمائی، لوگو میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے خطوط اور قاصد لائے ہیں۔ تم نے کہا تھا ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں کہ آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے۔ لوگو اگر تم خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہنچاؤ تو یہ خدا کی رضا کا موجب ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے، جس نے محرمات الہیہ کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، سنت رسول کے مخالف اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور اس کو قولاً عملاً خیرت نہ آئی، غیرت نہ آئی، تو خدا کو حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے۔ لوگو خبردار ہو جاؤ، اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے،
حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام رکھا ہے، اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میں علی رضی اللہ عنہ بنت رسول کا بیٹا حسین ہوں۔ میری ذات تم لوگوں سے میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں، جو عہد شکنی کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان قریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ حر نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى خیرا وجاہد مسلما۔ ترجمہ میں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ ایک نوجوان کے لیے موت کوئی عار نہیں جب اس کا ارادہ نیک ہو اور وہ سچا مسلمان ہو۔ جب آپ کا گھوڑا عرض نینوا کے میدان کربلا میں رک گیا تو خیمے لگا دیے گئے۔ یہ 2 محرم الحرام کا واقعہ